الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. پر محمد و آل محمد صلوات اللہ. محمد و آل محمد صلوات.
درود پڑھ دیجیے محمد والے زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین بہادران صف شکن میں سجری کے تذکرے دلاوران تیغ زن میں سجری کے تذکرے ہر ایک وفا کی انجمن میں سجری کے تذکرے رسول پاک کے چمن میں سجری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ میرے لشکر حسین ہے زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین حسین کا اخی بھی ہے حسین کا غلام بھی حسین کی سپر بھی ہے تبر بھی ہے حسام بھی حسین کی زرا بھی ہے کاما بھی ہے سہام بھی ارے حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی حسین حکم دے اگر تو شمر سے کلام بھی وگرنہ
لشکرے حسین جو مرضی حسین ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعائے مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دیں کسی میں حوصلہ ہے کیا ارے علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ تخت شام کا میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین یزید بنہاد سے سکون ذات چھین لے محافظین نہر سے حق حیات چھین لے جو مرضی حسین ہو ابھی فرات چھین لے ارے فرات کیا ہے یہ وہ ہے جو کائنات چھین لے بڑا بلند حوصلہ میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین حاصل کلامت پیش کروں حسین اذن دیں اگر ابھی یہ سب کو دیکھ لے ابھی عراق و شام کو ابھی حلب کو دیکھ لے ابھی یہ کوفیان بے ادب کو دیکھ لے اور مقابلہ جو پڑے تو کل عرب کو دیکھ لے مثال شاہ لافتہ میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تابہ کے وغا میرے لشکر حسین زبر دشتے نینوا میرے لشکر حسین درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد محمد وآل محمد سرکار عباس تیرا حق ہے
آسیہ بیگم بنت سعید الدین سید حسین بن محمد بن فضل بن محمد امداد حسین بن محمد صالح سید المؤمنین رضا بن مسعود القرآن صاحب حیدر آفاق حیدر آفاق ابن آفاق حسین بیر حیدر علی اختر ابن میر جعفر علی سید باقر یحییٰ رضوی ابن محمد یحییٰ رضوی خواجہ وکیل احمد حامد احمد خواجہ شہاب احمد قادر راشدی علی محمد رائدی عادل رائدی اپنے اپنے مرحومین کو شامل کر لیجیے گا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد ہم مل کے بلند ترین صلوات السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا إن شاء الله وبالقاسم محمد وعلى أخيه ووصيه ووزيره وابن عمه أمير المؤمنين إمام المتقين وعلي بن أبي طالب وصل على الصديق الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام صلوات الله وصل على الحسن المسموم وصل على الحسين الشهيد وصل على جميع أئمة الطيبين الطاهرين لا سيما ابن الزهراء واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الصلاة عزیزان قدر گفتگو چل رہی ہے تعارف نہج البلاغہ اور کل ہم نے اس مقام پر اپنی بات کو روکا تھا اس سے پہلے کہ آج آغاز کریں کوشش کروں گا کہ بعد میں ہم دعا نہیں کر پاتے کیونکہ اللہ میں مبارک برآمد ہوگا انشاءاللہ اور کل شہزادہ علی الاکبر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ زیارت کریں گے اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک صلوات پڑھیں زندہ آغاز میں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد بارک لنا بحق محمد وآل محمد اسلام کے پرچم کو بلندی عطا فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما
یا اللہ اس مجلس کے صدقے میں سید الشہداء کے صدقے میں ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین محرومین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان اس وقت مشکل میں ہیں، چاہے غزہ ہو، فلسطین ہو، اس کے علاوہ کشمیر ہو، یا جہاں بھی اس وقت مشکلات ہیں، بار اللہ ان تمام مشکلات کو رفع فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں بھی ہیں بار اللہ ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس مجلس کے صدقے میں اور سید الشہداء کے صدقے میں مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما، آپ تمام مومنین عزاداروں کی بار اللہ حفاظت فرما، ہمارے جلوس امام بارگاہ و مساجد کی حفاظت فرما، ہم سب کو انشاءاللہ امام زمان کے ادنا سے غلاموں میں شامل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جو بیمار ہیں حاضرین میں غائبین میں اور جنہوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا، جو لوگ خواہش کرتے ان تمام کی صحت و یابی، صحت و سلامتی کے لیے مل کر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات چل رہی تھی تعارف نہج البلاغہ، اور ہم نے کل اس مقام پہ رکا تھا کہ ہم نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا آپ کو پہلا پیراگراف سنایا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ آج ہم اس پہ بات کریں گے امیر المومنین نے ہمیں کس میدان میں چھوڑا، وہ کون سا میدان تھا جس میں امیر المومنین نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو ہمیں چھوڑ دیا اور آپ کو مجھے سوچنے کا موقع دیا۔ میں نے کل بھی کہا ہے نہج البلاغہ اگر آپ الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں، کلمات کے اعتبار سے دیکھیں، جملوں کے اعتبار سے دیکھیں، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت کلام ہے۔ اگر اس کی خوبصورتی دیکھیں تو کیونکہ خود یہ بلیغ ہے، یہ فصیح ہے، تو یہ خود دلالت ہے اس بات پہ کہ یہ کلام خوبصورت ہے۔ لیکن اصل میں امیر المومنین نے جو بیان کیا، خطبات، خطوط، حکیمانہ کلمات، اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا، جو لاجک تھی، وہ تھی کہ امام کچھ سمجھانا چاہتے تھے، تفہیم۔ یہ جو آج ہمیں چیزیں سمجھنا ہے نا، وہ نہج البلاغہ ہے جو ہمیں دے رہی ہے بہت ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہم صرف دیکھ کے کہیں بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بڑا اچھا کلام ہے۔ اس کے پیچھے امیر المومنین کے جو بیانات ہیں، جو امام سمجھانا چاہتے تھے، جو میسیجز ہیں، اس کو میں نے درک کرنا ہے۔ ابھی جب میں نے کل ایک جملہ سنایا تھا آپ کو، میں نے نہج البلاغہ سے سنایا تھا، میں نے خطبہ نمبر 189 کا سنایا تھا۔ امام نے کہا تھا ہمارا علم، ہمارا امر مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے۔ ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد المؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان۔ یہ میں نے سنایا تھا کل آپ کو ساری باتیں۔ دیکھیں خوبصورتی بہت ہے جملے کی، لیکن اس کے پیچھے جو سمجھانا چاہ رہے ہیں مولا متقیان وہ لینا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا جہاں آپ نے میں نے امام کو مانا ہے، وہاں امام کی بات بھی ماننا ہے بس۔ اگر آج اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں نا، تو آپ دیکھیں پھر آپ اسی فہرست میں شامل ہیں جس میں سلمان اور ابو ذر شامل ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اس لیے کہ جب سلسلہ امامت ختم نہیں ہوا تو پھر امام کے چاہنے والوں کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ فہرست بند نہیں ہوئی۔ آپ نہ سمجھیے گا امیر المومنین کے دور میں بس سلمان کا نام آ گیا، اس کے بعد فہرست بند ہو گئی۔ ابو ذر کا نام آ گیا، بس اب کسی کا نہیں آ سکتا۔ مقداد کا آ گیا کہ نہیں یہ اگر امامت موجود ہے آج، اگر اس زمین پہ حجت خدا موجود ہے تو پھر یہ فہرست چل رہی ہے ابھی تک، اور یہ اسی طرح چلتی رہے گی۔ پتہ نہیں کس کس کے نام لکھے جائیں گے انشاءاللہ، پتہ نہیں کون سے لوگ جس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے میں نے تھوڑی سی کوشش کر رہی ہے صرف سمجھنا ہے۔ کل میں جملہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائل۔ پہلا پیراگراف ہے نا، یہ پہلا جملہ ہے نا، میں نے سنایا تھا آپ کو۔ ترجمہ کیا تھا اس کا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ آج میں تھوڑی سی دقیق بات یہاں پہ فلسفے کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے کچھ چیزیں یہاں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور بہت ہی آسان کر کے انشاءاللہ۔ آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پہلے جملے کا ترجمہ لے لیں دوبارہ جو کل دیا تھا، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل۔ علی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے قول کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے، یہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کے ذریعے اگر اللہ تک جانا چاہے، علی فرماتے نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ، یبلغ یہ جو لفظ ہے نا، یہ قرآن سے بڑا میچ کر رہا ہے ایک لفظ کے ساتھ۔ بس ہم نے وہ الفاظ سنے ہیں، ایسا نہیں کہ اجنبی لفظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی اجنبی نہیں ہے، آپ کا پتہ نہیں 1000 دفعہ کا سنا ہوا لفظ ہے یہ، 1000 دفعہ کا۔ جتنے بیٹھے نا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں
آپ میں سے اکثر نے یہ لفظ سنا ہے، میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں کہ جو امام نے استعمال کیے، دیکھیں امام کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. امام کے الفاظ دیکھیں کون سے، وہی ہیں جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اسی سے بالکل میچنگ کر رہا ہے. میں سنا دوں آپ کو آیت، آپ فوراً آپ کے ذہن میں زندہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ہے نہیں اس کے پیچھے کیا پہنچایا تھا رسول اللہ نے؟ علی کی ولایت. یہ جو علی کی ولایت کے بارے میں آیت نازل ہوئی نا، جس کو آپ کہتے ہیں آیہ ولایہ، کہتے ہیں یہ آیت علی کی ولایت کے بارے میں. رسول پہنچا، بلغ آیا نا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے. امیر کائنات نے کون سا جملہ استعمال کیا؟ الحمدللہ الذی لا یبلغ. بلغ یبلغ، پہنچا دیجئے. قرآن کیا ہے؟ علی فرما رہے ہیں اگر کوئی اپنے قول کے ذریعے اپنی بات کو پہنچانا چاہے اللہ تک تو یہ پہنچا نہیں سکتا. عجز و ان کے ساری اتنی ہے. دیکھا آپ نے، اس کا مطلب میں نے کل کہا تھا پھر اللہ کی ہم کرنا چھوڑ دیں، اس کی بات کرنا چھوڑ دیں، اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیں. اس میدان میں اتارنا چاہ رہے تھے، لیا آپ کو اور مجھے اس میدان میں لا کے کھڑا کیا. میرے بیان نے اس میدان میں کھڑا نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ امام نے کیا کیا؟ آپ کے اور میرے قلب سے علی نے پردوں کو ہٹایا، حجاب ہٹایا علی نے. علی فرما رہے ہیں حجاب ہٹاؤ اور ہٹا کے پھر اس خدا کو دیکھو، پھر دیکھو اسے جس کی حمد کر رہے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں وہ وحدہ لا شریک کون ہے، پتہ نہیں کس مقام پہ بات ہو رہی ہے جملے کے اندر. اور شاید یہی وجہ ہے، میں یاد ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں پہلے. الحمد، الحمدللہ، یہی ہے نا شروع میں آغاز میں الحمد. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد ہوتی کس کی ہے؟ اللہ کی. کیوں اللہ کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے بھی پتا ہونا چاہیے نا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. ہے نہیں بس ابھی میرے بزرگ نے، میرے بھائی نے کہا، میں نے کہا حمد اس نے اللہ کی ہے بھی ایسے ہی. یہ جو حمد ہے نا صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی حمد نہیں ہے. تو پھر حمد ہے کیا؟ اس بچے کو کیسے سمجھائیں گے جو یہاں بیٹھا ہے اس فرش پہ؟ یہ کیسے سمجھے کہ ہم صرف اللہ کی ہے بس؟ باقی تعریفیں دیکھیں کتنے لوگوں کی کر رہے نہیں کر رہے. جب آپ تعریف کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد امیر کائنات، پھر سیدہ نساء العالمین. کیا تعریفیں، کیا کمالات، کیا بیان کر. لیکن ہم کس کی ہے؟ اللہ کی. آپ رسول کی حمد نہیں کر رہے، آپ ائمہ کی حمد نہیں کر رہے، ہم صرف اللہ کی ہے. کیوں اللہ کی ہے حمد؟ اللہ کی ہے حمد. اللہ کیوں اللہ کی حمد ہے؟ اس لیے ہے، سنیا جو اس کی لاجک سن لے بچے. حمد اس لیے اللہ کی ہے کہ حمد اس کی ہوگی، بہت آسان کر کے، حمد اس کی ہوگی کہ جس کے سارے کمالات اپنے ذاتی ہوں گے، اسے کسی نے دیے نہیں ہوں گے. حمد اس کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. بہت نیچے آ گیا تاکہ بچے میرے بیٹھے یہ سمجھ لیں آرام سے. اب میں مثال دوں گا. ہم کس کی؟ اللہ کی. کیوں اللہ کی حمد ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے جتنے کمالات ہیں وہ اس کے اپنے ذاتی ہیں، کسی نے دیے نہیں ہیں. لیکن رسول اللہ کے جو کمالات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، وہ اللہ نے دیے ہیں. اللہ نے دیے ہیں. اسی طرح جو ائمہ کے کمالات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صفات مظہر خدا ہے، جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے. مظہر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے صفات انہیں عطا کر دی ہے، دی ہے اللہ نے. تو جو چیز اپنی ذاتی ہو نا، اگر کہیں کسی سے نہ دیا ہو کوئی چیز تو اب دکھائیے اللہ کی کوئی ایسی چیز اللہ نے کسی سے دی ہو. دکھائیں مجھے اللہ کی کوئی ایسا کمال جو اللہ نے کسی سے دیا. اللہ کا ذاتی ہے. اس کا پھر ہم کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. اللہ کے علاوہ اگر کہیں اور نظر آ جائے تو کر لیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. ہے ہی نہیں. جب آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے نا، ہے ہی نہیں. سارے کمال اس وحدہ لا شریک ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. اس میں پریشانی کیا؟ اب میں بات کروں یہاں اپنے بچوں سے قریب کر کے. بالکل علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ کی ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے. کیوں نہیں دے سکتا؟
دے سکتا ہے، اس میں پریشانی کیا مثال ہے؟ آج جو لوگ سوال کر رہے ہیں بہت ساری باتیں کہ یہ غیب کا علم رکھتے تھے، یہ غیب کا علم رکھتے تھے، یہ غیب کا علم، یہ باتیں ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اچھا یہ نہ سمجھے کہ بات شریک ہونے کی ہو رہی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ ابھی جب توحید کھولیں گے نا یہاں پہ تو ہم شرک کی تعریف کریں گے۔ شرک کہتے کس کو ہے؟ مشرک ہوتا کون ہے؟ کیسے پتا چلے میرے بچے کو یہاں فرش عذاب میں بیٹھ کے کہ یہ مشرک ہے اور یہ موحد ہے، یہ شرک کرنے والا ہے، یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے؟ یہ کیسے امتیاز پیدا کرے گا ایک بچہ بیٹھ گیا؟ اسے کیسے پتا چلے؟ تو میں اس کو انشاءاللہ بعد میں یہاں بیان کروں گا، لیکن یہ میں بھی بات کر رہا ہوں یہاں پہ اس زاویے سے اس کو اس طرح سمجھیں کہ جتنے کمالات ہیں اللہ کے سب اپنے ہیں، تو اس لیے حمد اللہ کی اور کسی کی نہیں ہے۔ اب تعریف کرتے جائیے اس کی جس کو اللہ کمال عطا کرتا چلا جائے، جس کو اللہ دیتا چلا جائے، آپ اس کی تعریف کرتے چلے جائیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ یہ علم بیان بھی ہے، یہ علم معانی بھی ہے، یہ ساری چیزیں جب آپ جائیں گے آپ چیک کریں گے واقعی ایسا ہی ہے۔ تو سارے کمال، یہ جتنے کمالات آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں جو یہاں مثال دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ علم غیب اللہ سے مختص ہے نا، لیکن اللہ اگر کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ مثال دوں میں آپ کو یہاں، امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ کو میری پہلی مجلس کا جملہ یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ امیر المومنین کے جتنے خطبات ہیں، جتنے خطوط ہیں، جتنے کلمات مثالیں ہیں، تقریباً یہ کوفے کے اندر ہیں، سارے دور خلافت کی بات ہے ساری۔ اور سید رضی نے جو یہ ساری چیزیں جمع کر کے دی ہیں نا، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ صرف سید رضی کے مثال ہے۔ یہ جو آج اعتراض ہو رہا ہے نا کہ سید رضی نے لکھا، یہ سید رضی کا کلام ہے، یہ علی کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ سید رضی کا کلام ہے، نام بھی لے دوں جس نے جملہ گائی، نام بھی لے دوں اس کا، ایک نام ہے علماء کے اندر علامہ یافعی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سید رضی کا کلام ہے، یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، یہ علی کا کلام نہیں ہے۔ ناجر البلاغہ یہ سید رضی، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بات بھی کی، جو ناقدین ہیں اس نے کہا بات کی ہے، جب انہوں نے کہا نا سید رضی کا کلام ہے یہ امیر المومنین کا نہیں ہے، تو دیکھیں بات وسیع کھل کے سامنے آ گئی۔ کیسے کھل کے سامنے آ گئی؟ اگر یہ سید رضی کا کلام ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے آدمی کلام کر کے چلا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک دیکھا پیدا نہیں ہوا اس کا کلام موجود ہو؟ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اگر ایسا زمانے میں ہو سکتا ہوتا تو ہم بھی مان لیتے یہ بات، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے یہ۔ جو چیز محال ہے اس کو کیسے وجود عطا کر رہے ہو؟ اس کو کیسے کہہ رہے ہو یہ کلام سید ہے؟ اس لیے کہ سید رضی نے تھوڑی، اگر یہ سید رضی کے دور کا ہوتا تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ سید رضی پیدا نہیں ہوئے، علی کے خطبات موجود ہیں، موجود ہیں علی کے خطبات، اور جن جن لوگوں نے کتابوں میں لکھے میں بھی ان کے نام لے دیتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ آپ جائیں نا دیکھیں پہلی صدی میں جا کے دیکھیں، پہلی صدی چل رہی ہے ابھی تو، سید رضی کے تیسری صدی کے آخر میں آ رہے ہیں سید رضی، پہلی صدی چل رہی ہے۔ امیر المومنین کے خطبات کتابوں کے اندر آ رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب ہے منہاج البراءہ، سید رضی کی ولادت سے پہلے یہ امیر المومنین کے خطبات اس کے اندر موجود ہیں، جو سید رضی دے رہے ہیں موجود ہے۔ اگر یہ کلام میں سید رضی ہے تو کیا اپنی پیدائش سے پہلے سنا رہے تھے یہ باتیں ساری؟ تو یہ تو ایسی بات لغو ہو گئی ساری۔ دوسری بات یہ، اگر یہ سید رضی کا کلام ہے، مان لے ایک وقت کے لیے کہ سید رضی کا کلام ہے، تو پھر بھی تعریف کس کی ہے؟ علی کی ہو رہی ہے۔ پھر بھی ثنا کس کی؟ علی کی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جب غلام کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر آقا کا کلام کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ سید رضی نے بھی جانا تو پھر وہی ہے نا، پلٹنا وہی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ایک عربی کا مقولہ ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ تو اصل کون ہے؟ جو اس کا اصل ہوگا پلٹے گی نا اس کی طرف، پھر اس کے بعد جو اس کا اصل ہے اس کی طرف پلٹ جائے گی۔ اصل الاصل کون ہے؟ وہ وحدہ لا شریک، جس کی طرف ساری چیزیں پلٹنا ہے، سب چیزیں اللہ کی طرف پلٹ جائیں گی، اور پلٹنا ہے سب نے اللہ کی طرف۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں انا للہ و انا، یہی تو ہے سارا، اور کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم۔
تو یہ جملہ سنا رہا تھا، یہ سن لیجیے. امیر کائنات کوفے کے ممبر پہ تشریف فرمائے، مسجد کوفہ بھری بھی ہے، علی خطبہ دے رہے ہیں، درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوتا ہے نا شخص، علی بول رہے ہوتے اور وہ کہتا ہے یا علی ایک سوال ہے، تو امام اپنا خطبہ روک دیتے ہیں. کوئی پہلی منزل نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی پہلا مقام نہیں سنا رہا ہوں. جب آپ تیسرا خطبہ پڑھیں گے نا نہج البلاغہ کا خطبہ شقشقیہ، جب اس کو پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے علی خطبہ سنا رہے تھے، امیر بیان بول رہے تھے، درمیان میں ایک اعرابی آیا. یہ پوری موجود خطبے کے اندر سنا رہا ہوں موجود ہے، نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے گا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے علی سے ایک سوال کر لیا. جب سوال کیا نا اس نے کہا علی سوال ہے، امام نے خطبہ روک دیا، فوراً اس کا سوال سنا. دیکھ رہے ہیں کردار، دیکھ رہے ہیں اوج، دیکھ رہے ہیں امام کیا سمجھانا چاہتے ہیں. آپ نے روک دیا، آپ نے اس کا سوال سنا، سوال سن کے جواب دے دیا. جب جواب دے دیا وہ بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو ابن عباس برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، جہاں سے ختم کیا تھا جملہ دیکھیں، یا امیر المومنین جہاں سے چھوڑا تھا تو وہیں سے شروع کر دیجئے. امام نے کہا ابن عباس ھذہ شقشقیۃ، یہ شقشقیہ تھا، بس اب دب گیا، اب بیان نہیں ہوگا. یہ جو عربی آ گیا نا، اسی لیے کہتے ہیں نہج البلاغہ کا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کچھ خطبے مکمل نہیں ہے نہج البلاغہ کے. آج میں اصلاح کر دوں اپنے بچوں کی، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. یہ شاید ہمیں یہ بتائیے، سمجھانے کے لیے بتائیے کہ غلط نہیں ہے جملہ، صرف آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کہ نہج البلاغہ کے کچھ خطبے مکمل نہیں ہیں. اس میں سے ایک تیسرا خطبہ شقشقیہ کیوں مکمل نہیں ہو سکا؟ سوال کرنے والا آ گیا، عربی نے سوال کیا، امام نے روک دیا، پھر نہیں سنایا، خطبہ مکمل نہیں ہوا. اس کی دلیل یہ ہے. دوسرا خطبہ جو نہج البلاغہ کا مکمل نہیں ہوا، جو آج آ رہا آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے، اس کا نام ہے خطبہ قاصرہ، مکمل نہیں ہو سکا. تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا جو مکمل نہیں ہو سکا، خطبہ غرہ، مکمل نہیں ہو سکا. میں بھی آپ کو گنوانا شروع کروں بہت سارے خطبے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ چند خطبے علی کے جو ہے نا مکمل نہیں ہو سکے، آج یقین کر لیں یہ بات میرے جوان بچے بزرگوں سے دعا لینا، نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے. 241 خطبات علی کے ہیں، کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے. کیوں مکمل نہیں ہے؟ اس کی دلیل دے دوں کیوں مکمل نہیں ہے. سید رضی نے جب خطبے سنائے نا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں. یہاں سے پتہ چلا سید رضی کا علم کتنا ہے، کتنا، اور یہ دائرہ فکر کتنا بلند ہے اس آدمی کا. یہاں سے پتہ چلا سید رضی کو لوگ جانتے نہیں تھے، اتنا نہیں پہچانتے تھے سید رضی کو. اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کا دائرہ فکر کتنا بلند ہے، علم کے کس درجے پہ ہے. سید رضی نے 241 خطبوں میں سے 110 خطبے وہ ہیں کہ جب سنائے نا اور لکھے تو اس سے میں نے لکھا من خطبت علیہ السلام. خطبہ تھوڑی لکھا ہے، من خطبت علیہ السلام. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ سید رضی نے 110 خطبوں کے آگے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے، یہ جو من کا مطلب ہوتا ہے نا، من کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ، بعض، خطبے کا بعض حصہ میں جمع کر رہا ہوں، پورا نہیں ہے. یہ من کا مطلب یہ ہوتا ہے من خطبت علیہ السلام. یہ جو میں خطبہ بیان کر رہا ہوں، خطبہ بیان کر رہا ہوں، یہ بعض حصہ ہے، پورا نہیں ہے. 110 میں تو یہ لکھ دیا. پھر اس کے بعد اور خطبات میں سے 80 خطبات میں لکھا من کلام علیہ السلام. پھر من لکھ دیا. من کا مطلب ہے یہ کلام بھی علی کا مکمل نہیں ہے. تو کون کہہ رہا ہے کہ 4 خطبے مکمل نہیں ہے علی کے؟ علی کا کوئی خطبہ مکمل نہیں ہے. کیوں مکمل نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی جیسا امام بول رہا ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ بات اتنی جلدی سمجھ میں آ جائے، منتہی ہو جائے؟ علی کا کلام اس وقت سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا. یہ کلام ختم ہونے والا نہیں ہے. آج بھی اس کائنات میں علی کا کلام موجود ہے. اگر سماعتیں ہو نا، سماعت ہو، کہتے ہیں نا، ایک مثال دوں اپنے بچوں کو، ابھی اس کے بعد باہر نکلیں گے نا تو جب جوتے پہنیں گے نا تو بعض دفعہ اس چپل کے نیچے، جوتے کے نیچے پتھر آتا ہے، ایک چھوٹا سا پتھر آتا ہے، فوراً آدمی پاؤں ہٹاتا ہے، پتھر کو ہٹا دیتا ہے. کیا کیا اس پتھر نے؟ محسوس کیا نا آپ نے اس کو؟ محسوس کیا نا یہ؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا، سنے غور سے، میرے بچے جتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے مخاطب ہوا، کبھی آپ نے دیکھا ہے چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں لے کے اٹھائیے گا، باہر نکل کے ایسے کر کے ہتھیلی پہ رکھیے گا، آپ اس سے کہیں باتیں کرو، کرے گا؟ یہ کرے گا پتھر باتیں؟ نہیں کرے گا نا. اچھا یہ تو میں نے مثال بڑی عجیب دے دی. لیکن اگر میں اب اپنے بچے سے دوسرا سوال کروں، پتھر اٹھا کے ایسے ہتھیلی پہ رکھے اور اپنے آپ سے یہ پوچھے، توجہ کریں، اپنے آپ سے یہ پوچھے یہ پتھر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟
یا نہیں کر رہا؟ کیا جواب آئے گا؟ کیا جواب آئے گا؟ یہ بچے بیٹھے نا میرے چھوٹے چھوٹے، پروردگار سب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. لیکن میں چاہ یہ رہا ہوں، میرے جوان بچے بیٹھے، جو چھوٹے بچے بیٹھے، مجھے ان سے خطاب کو اہم کرنا ہے، بہت ضروری ہے. ان تک بزرگوں سے دعا لینا بہت سود ہوتا ہے، یہ تو بہت ساری باتیں سن بھی ہیں لوگوں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی میرا کوئی بچہ باہر نکلے ابھی، اور میں نے کہا تھا آپ کو، دیکھیں پھر روک کے کہہ رہا، میں نے کہا تھا آج 8ویں مجلس ہو رہی ہے، کل 9ویں ہے، 10ویں مجلس میں نے کہا تھا میں 10 منٹ بیٹھ جاؤں گا ممبر پہ آرام سے. آپ 9 مجلسوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلے 10 منٹ سوالات کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد مجلس کا آغاز کریں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا. میرا کوئی بچہ ایسے پتھر ہاتھ پہ رکھے ایسے سنیں، کس کی سماعت چاہیے؟ یہ جو سننا ہے کون سا سننا چاہیے؟ مل سکتا ہے آج مل سکتا ہے دنیا میں، کون سا سننا چاہیے؟ میرا بچہ ایسے ہاتھ پہ اندھیری پہ رکھے پتھر، اور یہ سوال کرے اپنے آپ سے، یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے؟ سنیں میرے بچے غور سے میری طرف دیکھیں، یہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے یہ پتھر؟ تو یہ کہے گا نہیں. لیکن جب یہ ایسے قرآن اٹھا کے دیکھے گا نا یہ بچہ، قرآن ایسے کھول کے اس کے سامنے رکھ دیجئے، اور سورہ جمعہ کھول کے اس کے سامنے رکھیے ایسے کر کے. سورہ جمعہ کی سے کہیں پہلی آیت پڑھیں. اس بچے سے ایسے پتھر رکھا ہوا ہے کہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت تلاوت کرو. یہ سامنے رکھے گا کہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کر رہا ہے. عزیزان من دیکھ رہے ہیں کیسے بچوں کو کیسے سمجھانی ہے باتیں، کیسے سکھانی ہے باتیں. ہو سکتا ہے بچہ اتنی جلدی یہ بات نہ سمجھے، یہ بات بڑی اوج کی ہے، اتنی آسانی سے تھوڑی سمجھ. یہ تو اس فرش کا وسیلہ ہے، یہ تو امام حسین کا تصدق ہے جو یہاں سے مل جاتی ہے ساری باتیں. یعنی اشاروں سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بہت ساری باتیں، اشارے سمجھ لیتی ہیں. میں نے کیا کہا؟ ایسے کر کے پتھر ہاتھ پہ رکھیے. اب یہ بچہ اپنے آپ سے پوچھے، یہ آپ اس سے پوچھئے بیٹا یہ بتاؤ یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے؟ نہیں. اس کے سامنے سورہ جمعہ رکھ دیجئے ایسے کر کے. قرآن تو پڑھا ہے نا بچے نے، اب جیسی آیت پڑھے گا تو آیت کا ترجمہ سنائیے اس کو. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ پتھر زمین و آسمان میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اسے تسبیح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ بات قرآن میں نہ ہوتی تو شک ہو سکتا ہے. خدا کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں کہہ رہا ہے، قرآن میں 6 مقامات پہ کہہ رہا ہے. 6 مقامات پہ. قرآن کے 6 سورے وہ ہیں جو سین سے شروع ہو رہے ہیں. سین سے بسم اللہ. میں سنا دیتا ہوں جلدی جلدی. اور وہ کیسے شروع ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض. پھر اس کے بعد دوبارہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ مبارک ہے الحدید. پہلا سورہ شروع ہو رہا ہے سین سے. دوسرا سورہ اس کے بعد سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. دیکھیں پھر سین سے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ حشر. تیسرے سورے میں آ جائیے، یسبح للہ. یہ کون سا ہے؟ سورہ جمعہ. پھر آگے بڑھ جائیے، یسبح للہ ما فی السماء. یہ کون سا ہے؟ سورہ صف. پھر آگے بڑھ جائیے، یسبح للہ ما. یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ تغابن. پھر آگے بڑھ جائیے، سبح اسم ربک الاعلی الذی. سورہ اعلی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اتنا تکرار قرآن کے اندر. خدا ایک دفعہ کہتے بس کافی ہے، ایک دفعہ کہتے قرآن میں کافی ہے، بس یقین کر لینا ہے. لیکن بار بار کہہ رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو اب تو یقین آ گیا نا اس بچے کو جو سامنے بیٹھا ہے میرے مثال ہے کہ ایسے کر کے یہ ایسے کر کے جب یہ پینسل اٹھا رہا ہے نا کل کلاس میں، کل تو چھٹی ہے 14 اگست ہے، 15 مئی ہے، 16 ہفتہ ہے، 17 18 کو اسکول جائے گا. جب یہ ایسے کر کے کاپی کھولے گا نا، ایسے کر کے پینسل میرے بچے جتنے اسکول کے بچے بیٹھے ہیں یہاں، جیسے ایسے کر کے پینسل اٹھائے گا نا ٹیچر کہے گا تو تھوڑی ایک لہجے کے لیے، دیکھیں عبادت سمجھا رہا ہوں عبادت کیا، ایک لہجے کے لیے پینسل نکال کے ایسے رکھے گا اور کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی تسبیح کر رہی ہے، پینسل بھی کر رہی ہے، اس لیے کہ تو نے قرآن میں کہا ہے نا ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
بچے کا حافظہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا. یہ بچہ ہمیشہ علم کے اعلیٰ درجے پہ جائے گا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ پینسل اٹھا کے اللہ کی حمد کر رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ تسبیح کر رہی ہے. جب یہ خدا کو نہیں بھلا رہا تو خدا اسے کیسے بھلا دے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آغاز علم میں خدا کو نہ بھلائے اور خدا علمی میدان میں سے بھلا دے. یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن کی آیت ہے، آیت ہے قرآنی ہے کہ دیکھو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تم نہ بھلا دینا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو قرآن میں کہہ رہا ہوں احسان کا بدلہ احسان ہے. آج آپ خدا کو یاد کریں، خدا آپ کو یاد نہیں کرے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرا بچہ جب پینسل اٹھائے تو بعد درمیان میں ساری باتیں کھلتے کھلتے کسی اور زاویے پہ چلی گئی. صرف سمجھانا یہ تھا کس کے کان چاہیے سننے کے لیے کہ یہ پینسل اللہ کی ہم کر رہی ہے؟ حضرت داؤد کے کان چاہیے، حضرت داؤد کی سماعت چاہیے، تب سمجھ میں آئے گا. جا سکتے ہیں اس سماعت پہ؟ بالکل جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ نے انسان کو خلقت سے پہلے 4 قسمیں کھا کے بتا دیا. اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے 4 قسمیں کھا کے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وحوض البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں کھا کے بتا رہا ہے یہ احسن تقویم میں پیدا ہوا. بہت بلند ہے انسان، بہت بلند والا ہے. اچھا جہاں یہ آیت آئی نا وہاں نیچے امام کا فرمانا کیا؟ امام فرما رہے ہیں اگر انسان چاہے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے. اگر یہ چاہے تو معصوم فرشتوں کی بات کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ روح قبض کرنے آتا ہے. امام معصوم فرمانے اگر انسان چاہے فرشتوں سے افضل ہو جائے، اگر چاہے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے. تو یہ کام تو اس نے خود کرنا ہے نا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. لیکن بات دیکھیے، بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، لیکن یہ جملہ بھی آج کر دوں انشاءاللہ. یہاں پہ سمجھانا مقصود کیا تھا؟ اس ساری باتوں سے مجھے کیا سمجھانا تھا؟ سمجھانا یہ تھا امیر کائنات خطبہ دے رہے تھے، درمیان میں شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یعنی سوال کر لو. بات کیا چل رہی تھی؟ علم غیب کس سے مختص ہے؟ اللہ سے. اگر اللہ کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، دے سکتا ہے. اسی لیے آج سارے عرب جا کے دیکھیں، محققین کے جملے جا کے دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا لگ رہا ہے علی کے کلام سے کہ جیسے علی کا کلام اللہ کے علم غیب سے مس ہوا ہے. مس ہوا ہے یہ کلام. اگر سمجھ میں آئے اور دیکھنے میں آ جائیے. وہی کہہ رہا ہوں، نہ ہمارے پاس وہ بصیرت ہے، نہ ہمارے پاس وہ سماعت ہے، تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا یہ چیزیں؟ لیکن یہ یہیں سے ملنا ہے انشاءاللہ. اسی فرش ادا سے ملے گی ساری چیزیں. اس سے پہلے جتنے لوگ کامیاب ہوئے یہیں سے کامیاب ہوئے ہیں، کہیں اور سے کامیاب نہیں ہوئے، کہیں اور سے کامیاب نہیں ہوئے. توجہ کریں. تو امیر کائنات خود بدے رہے تھے، درمیان میں کھڑا ہو گیا. اس نے عجیب سوال کیا. اس نے کہا یا علی، بات سنے. اس نے کہا یا علی سوال پوچھ لوں؟ پوچھو. اس نے کہا یا علی آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ عجیب بات ہو گئی. یا علی آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ جیسے اس نے کہا غیب کا علم رکھتے ہیں. جواب سنیں میرے بیان کا، جواب امیر بیان کا اس کے بارے میں سنیں. جیسے اس نے کہا یا علی آپ غیب کا علم رکھتے ہیں، امام نے پڑھتا تھا، اسے دیکھا، دیکھ کے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا، محفوظ کر لیں جملہ، ایک زمانہ وہ آئے گا مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا، اس کی بات سنے گا. وہ کہہ رہے ہیں یا علی آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر آج آپ کسی سے پوچھیں، کسی بچے سے پوچھیں بیٹا یہ بتاؤ، سوال کریں کوئی بھی مثال ہے اور اس سے پوچھیں یہ سوال میں کہ تمہیں آتا ہے؟ وہ کہے گا آتا ہے یا نہیں آتا. دو ہی باتیں ہیں، یہ تو آتا ہے یا نہیں آتا. آسان سے بالکل سمپل سا جواب اس کا یہ. وہ پوچھ رہا ہے یا علی آپ غیب کا علم رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ امام فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا. کس کی خبر دے رہے ہیں؟ سیاحتی زمان. نہج البلاغہ میں کئی جگہوں پہ اس طرح خطاب کر رہے ہیں. سیاحتی زمان، ایک زمانہ وہ آئے گا. نہیں کہہ رہے ہیں ایک زمانہ، اس زمانے کی خبر دے رہے ہیں جو بھی آیا نہیں ہے. وہاں کی خبر علی یہاں سنا رہے ہیں، وہاں کی خبر علی یہاں سنا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی بہت ساری
چیزیں کھل رہی ہیں. اس نے کہا یا علی آپ غیب کہیں رکھتے ہیں. امام نے کہا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھے ہوئے, جملہ سنیں, مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا, اس کی بات سنے گا. آج 2025 میں ثابت ہے, آج 2025 13 اگست اور اس وقت جو ہے وہ 9:40 پہ علی کا جملہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر یقین نہ آئے جس کی جیب میں موبائل نے نکال کے دیکھیے, آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. علی فرمانے ایک زمانہ وہ آئے گا مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا, اس کی بات سنے گا. آپ کا بیٹا, آپ کا عزیز, آپ کا بھائی, آپ کا چاہنے والا پوری دنیا میں کہیں بھی ہو, کتنا آسان ہو گیا, آپ اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوتے, اس سے باتیں بھی کر رہے ہوتے. تو علی یہی تو بتا کے جا رہے تھے, علی نے یہی تو بتایا ہے. ایک زمانہ وہ آئے گا مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا, اس کی بات سنے گا. تو یہ تو جملہ امیر کائنات کا تھا, جیسے اس نے سنا وہ زمین پہ بیٹھ گیا. اچھا دوسرا سوال نہیں کہ اتنا ضعیف تھا وہ, دوسرا سوال نہیں کہ یعنی میں تو غیب کہیں پوچھ رہا تھا, سمجھ گیا کیا کہا امیر کائنات نے, بیٹھ گیا فوراً. لیکن یہ جملہ امیر کائنات کا یہیں تک تھا بس جو میں نے سنا دیا. لیکن ایک جملہ کہنے کا میں حق رکھتا ہوں, یہ جملہ امیر کائنات کا نہیں ہے. امیر کائنات نے فرمایا ایک زمانہ ہوا ہے تو مشرق میں بیٹھا ہوا مغرب میں بیٹھے ہوئے کو دیکھے گا, اس کی بات سنے گا. بس ختم ہو گیا جملہ امیر کائنات کا. تو ہر آدمی جملہ سننے کے بعد حق رکھتا ہے کہ سامنے والے سے جملہ کہے. کیا کہے؟ سامنے والے سے کہے کہ جس جملہ نے, جس علی کا ایک جملہ, جس علی کا ایک فقرہ 1400 سال کے بعد سمجھ میں آئے, وہ علی ایک دن میں سمجھ میں نہیں آ سکتا. وقت چاہیے, وقت چاہیے. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے اجماعاً صلوات اللہ. وقت چاہیے میرے کائنات کو سمجھنے کے لیے. مگر یہ سامنے رکھیں سامنے. اب بات کرتے چلے جائیں. تو اب بات کیا کر رہے تھے؟ حمد کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. کیوں اللہ کی حمد ہوگی؟ الحمدللہ الذی, پہلے جملے پہ رکے نہیں کرنا جب بلاغہ کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. نہیں جا سکتا کوئی, نہیں پہنچا سکتا اپنے آپ کو. کہاں نہیں پہنچا سکتا؟ اللہ تک اگر اپنی بات کے ذریعے پہنچانا چاہے. ہم کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے کمالات اللہ کے اپنے, کسی نے نہیں دیے, اس لیے حمد اللہ کی ہے. توجہ کر رہے ہیں. اب میں اور اس کی باریکی میں جاتا کہ حمد میں اور مدح میں فرق کیا ہے, لیکن میں وہاں نہیں جا رہا. بس الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. اسی لیے امیر کائنات نے یہاں پہ قائلون استعمال کیا. مجھے نہیں معلوم بات اب کہاں تک پہنچے گی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. امیر کائنات نے نہیں کہا الحمدللہ, سنیں غور سے, نہیں کہا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ الحامدون, نہیں کہا. قائلون کہا, حامدون نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حمد وہاں ہوتی ہے جہاں کرنے کی وہ صحیح صلاحیت رکھتا ہو, جہاں اسے پتا ہو کہ ہم کیسے کرنا ہے. اس لیے لفظ قائل لا کے امیر المومنین نے عجز کو بیان کیا, کمزوری کو بیان کیا, ناتوانی ہے انسان کی. یہ اتنا ناتوا ہے, نہیں جا سکتا یہ معرفت میں خدا تک, نہیں پہنچ سکتا یہ خدا تک. اچھا یہ تو امیر کائنات یہاں کہہ رہے ہیں نا جملہ, یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا. اب 3 جملے ملا کے اور بات انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں. آج 2 باتیں مجھے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے کہنی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. کل ایک سوال اٹھائیں گے, ایسے سوال سن لیجئے. سوال کیا ہوگا کل, سوال ذہن میں رکھیے گا. سوال یہ ہوگا کل, اس سے مجلس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, کہ جو اللہ کی حمد ہے, یہ جو اللہ کی معرفت ہے, آپ سب چیزوں کو معرفت میں لے آئیں گے. جو اللہ کی معرفت ہے, کیونکہ پہلا پیراگراف جو میری کائنات کا وہ یہ ہے کہ انسان ناتما ہے اللہ کی معرفت تک جانے کے لیے. بس یہ پورا میں نے جملہ سنا دیا آپ کو. انسان ضعیف ہے, یہ نہیں جا سکتا اللہ کی معرفت تک, نہیں جا سکتا. یہ جملہ جو سنا ہے نا والے متقیان نے. تو سوال یہ ہے جو ہم کل یہاں سے آغاز کریں گے کہ جتنے لوگ اللہ کی معرفت تک پہنچے وہ کس کے ذریعے پہنچے کس کے ذریعے؟ آیا ڈائریکٹ پہنچ گئے خدا تک, یہ درمیان میں کوئی تھا جس نے پہنچایا ہے؟
کیا سے کلمہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ ذہن کریں انشاءاللہ تو یہیں سے ایک تو آپ ایک لقمہ دے دیجیے گا, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. لیکن آج ہم بات کو تمام کر رہے ہیں, آج ہم بات کو یہاں تمام کر رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تاکہ اتنا ہو جتنا میں لے لوں, جتنا اٹھا لوں میرے لیے کافی ہے بس. تو یہ جو بات ہو رہی ہے ساری اللہ کی حمد, اس کی معرفت, ابھی تو پہلے میدان میں بھی نے آپ کو مجھے اتار دیا. اتارا کیوں؟ اس لیے اتارا ہے کہ اس امیر المومنین کے کئی جملے ہیں, ان میں سے ایک جملہ جو کئی دفعہ کا سنا ہوا ہے, وہ جملہ سنا رہا ہوں. امیر کائنات نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھ نہ لیا ہو. تعجب آور جملہ ہے. مثلا ابھی تو انسان اتنا ناتوائی حمد نہیں کر پا رہا. علی فرمانا نہیں, اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھ نہ لیا ہو. تو یہ کون سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ کون سے دیکھنے کی بات؟ یہ پہلا جملہ سن لیجیے یہاں پہ. دوسرا, یہ امیر کائنات کا دوسرا جملہ امام حسین کا سن لیجیے دعائے عرفہ کے اندر. دعائے عرفہ امام حسین کی بڑی طویل دعا ہے. امام حسین فرماتے ہیں امیت عین لا تراک فیہا رقیبا, اللہ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھ سکیں. عجیب نہیں ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں اللہ وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھ سکے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ سارا میدان توحید ہے. تو انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے, اور یہی تو توحید تھی, یہی تو چیز تھی. اس کے علاوہ مجھے بتائیے اور کیا تھا؟ امیر کائنات نے ایسے کر کے حضرت عباس کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ عباس واحد, کہ عباس ایک, کا بابا ایک. کم سنی میں دکھا رہے ہیں امیر المومنین. امام بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو کہ جو میری آغوش میں بیٹھا ہے اسے پہچانو یہ کون ہے. کا عباس کہو ایک, کا بابا ایک, کا عباس کہو دو. اب نہیں بولتے. امیر المومنین کہیں کہو اور عباس نہ بولے, یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ انکار نظر نہیں آ رہا. پھر اچھی جی کہ کوئی غلط بات سنا رہا ہوں میں آپ کو, کسی نے غلط لکھ دیا ہے. نہیں, صحیح لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے. امام نے کہا عباس کہو ایک, کا بابا ایک, کا عباس کہو دو. اب بولتے نہیں. جب نہیں بولا نا تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ چہرے کو ایسے دیا حضرت عباس کے, یہ میں وہ سنا رہا ہوں تاریخ. لینے کے بعد ایک مرتبہ پیشانی کا بوسہ دیا. دیکھیں کہتے عباس دو کیوں نہیں کہتے میرے لال, دو کیوں نہیں کہتے؟ جیسے کہا دو کیوں نہیں کہتے. تو ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ توجہ کریں, یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, کہاں توحید کی جگہ. اس اوج کو حضرت عباس سنا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. جب یہ کہا نا حضرت عباس نے تو امیر المومنین نے ابھی پیشانی کا بوسہ لیا تھا. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد امیر المومنین لبوں کا بوسہ لینے لگے, ہونٹوں کا بوسہ لینے لگے حضرت عباس کے. بتا رہے تھے دیکھو اس کی معرفت, دیکھو توحید میں یہ کہاں کھڑا ہے, دیکھو یہ بچہ توحید میں کس مقام پہ کھڑا ہے. تو سواری سارا میدان توحید ہے سوچو جس پر اتارا گیا ہے. کربلا کیا ہے؟ میدان تھا. کیا تھا کربلا میں؟ ہر لاشے میں ایک جملہ آ رہا تھا, کیا؟ ربنا تقبل منا, یا اللہ اسے قبول کر لے, یا اللہ میری قربانی کو قبول کر لے, یا اللہ میری قربانی کو. یہ میدان میں کیا ہو رہا تھا سارا؟ اچھا یہ تو میدان کربلا ہے نا, ساری تو میدان کربلا ہے نا. جب اسیر بنا کے بیویوں کو لے جایا گیا اور جب دربار میں پہنچے نا, دربار کو شقی کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ اپنے بھائی کو کربلا میں قتل ہوتا ہوا کیسا پایا؟ تو آپ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کربلا میں کچھ نہ دیکھا. دیکھا توحید کس اوج پہ پہنچا دی جناب سے, دیکھا آپ نے, یعنی توحید کو کہاں دکھایا جناب زینب نے, کہاں دکھایا؟ یہ توحید ساری اگر اس گھر سے نہ ملے گی تو کہاں سے ملے گی توحید ساری؟ یہی عباس. میں چار باتیں منظوم کروں نثر سے ہٹ کے,
اور مصائب حضرت عباس کو سن لیجیے گا. کون ہے عباس؟ میں نے کیا اس میں چھٹے امام کی بڑی تعریفیں کی پڑی. کسی نے کہا مولا ذرا اپنے چچا عباس کی کوئی تعریف تو کر دیجئے, کوئی ثنا تو کر دیجئے, کوئی فضیلت تو بتا دیجئے. چھٹے امام سے آگے کہا, چھٹے امام نے فرمایا کانا اقمن العباس نافذ البصیرہ والصلب الایمان. ہمارے چچا عباس وہ تھے جو بصیرت کے نافذ کرنے والے اور صلب ایمان تھے. پھر دوسرا ہے, اس نے کہا مولا اپنے چچا عباس کی کوئی فضیلت سنا دیجئے. فرمایا ان عباس ابن علی زق العلم زقا. ہمارے چچا عباس ہوتے جو زق العلم تھے. دیکھیں کیسے فضیلتیں سنا رہے ہیں, کیسے حضرت عباس کی یہ اپنی جگہ ساری چیزیں. لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ منظور کیا شاعر نے کیا کہا. اس نے کیا کہا, فوج نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح, فوج نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح, ہو بہو لگتا ہے میدان میں حیدر کی طرح. فوج نظروں پہ اٹھائے در خیبر کی طرح, ہو بہو لگتا ہے میدان میں حیدر کی طرح. اب بھائی کہہ کر اسے سینے سے لگایا اکثر, بھائی کہہ کر اسے سینے سے لگایا اکثر, اس کا گہوارہ بھی زینب نے جھلایا اکثر. یہ عباس ہے نا, یہ ہے عباس. آ گئی منزل. میں نہیں شروع سے پڑھنا چاہ رہا, لیکن آج سے میں چاہوں گا کہ تھوڑے مسائل سنیں. 40 سے قریب ہو رہے نا, میں نے اب تک مسائل بہت کم پڑھے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں مسائل بہت کم پڑھے جائیں, لیکن آج سے تھوڑے مسائل سن لیجئے اور دعا مانگ لیجئے گا. اس لیے کہ یہ باب الحوائج کا ذکر ہے, یہ اس کا ذکر ہے جس کو اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے. اسی لیے کہا گیا جس کی اپنی کوئی حاجت پوری نہ ہو سکی, آج وہ سب کی حاجتیں پوری کر رہا ہے. نہیں ہو سکی عباس کی حاجتیں پوری, آج عباس سب کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں. باب الحوائج اجرکم علی اللہ. میں نہیں پڑھنا چاہ رہا شروع سے مسائل, لیکن یہاں سے سن لیجئے بس آج. لیکن مسائل پڑھیں گے آج. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں 2 شہید ایسے تھے کہ جن کے جانے پر امام حسین ٹوٹ گئے. ٹوٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں نا, ٹوٹ گئے. اس کو ٹوٹنے نہ سمجھیے گا, جیسے ایک آدمی ٹوٹ جاتا ہے یہ نہ سمجھیے گا. میں یہ سمجھانا نہیں چاہ رہا ہوں. سنیں, ٹوٹنے کا مقصد کیا ہے. ٹوٹنے کا مقصد یہ ہے 2 شہید ایسے تھے کہ جب وہ چلے گئے تو ایسے تھا جیسے امام حسین کی روح نکل جائے. سنیں کہ وہ 2 شہید کون سے تھے. ان میں سے ایک حبیب ابن مظاہر, بچپن کا ساتھی حبیب. جب ہی حبیب اپنی سواری سے گرے حسین کی روح نکل جائے. یہ مقتل کے جملے سنا رہا ہوں. حسین ٹوٹ گئے. دوسرا شہید سننے کے کون ہے جب گرا تو ایسا تھا جیسے حسین کی روح نکل جائے. وہ برابر کا بھائی عباس تھا. چلے تھے نا عباس, چلے تھے نا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے. کیا کہا تھا, جاؤ عباس جا کے خیمے میں اپنی بہن سے ملو, جاؤ جا کے شہزادی زینب کے پاس جاؤ. معلوم ہے کیوں بھیجا تھا امام حسین نے, کیوں بھیجا تھا حضرت عباس کو, مجھے نہیں معلوم کیوں بھیجا تھا. لیکن عباس خیمے میں سر جھکا کے آگے کھڑے ہو گئے. جناب زینب نے کہا تھا بیویو جب مدینے سے چلی تھی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, جس کے سہارے پر کیا تھا وہ مرنے جا رہا ہے. یہ سنا ہے جملہ, مقتل کا جملہ سنا ہے نا. بس ایک ہی جملہ جناب زینب کا ہے. جناب عباس کو بھیجتے ہوئے کوئی دوسرا جملہ نظر نہیں آتا مقتل میں. لیکن شاعر سنیں کہ شاعر کیا کہتا ہے. شاعر کہتا ہے جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر, جاتے تو ہو مرنے کی رضا شاہ سے لے کر. عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے, زینب کے دل پر کیا گزر گئی. اجرکم علی اللہ. مقتل میں لکھا ادھر عباس چلے, اور
ادھر حسین خاک کربلا پر بیٹھ گئے، خاک اٹھا کے اپنے سر میں ڈالی اور کہا آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا۔ کربلا کا دوسرا منظر یہ تھا، رو لیجئے، کربلا کا دوسرا منظر یہ تھا جسے مقاتل نے لکھا جب حسین دیکھنا چاہتے تھے اور عباس نظر نہ آئے، جب حسین دیکھنا چاہتے تھے عباس نظر نہ آئے، تو میر انیس کے جملے سنیں گے۔ میر انیس نے مرثیے میں کیا کہا وہ سن لیجئے۔ میر انیس نے کہا پھر دیکھ کے دریا کو یہ آواز سنائی، پھر دیکھ کے دریا کو یہ آواز سنائی، آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی؟ پھر دیکھ کے دریا کو یہ آواز سنائی، آواز نہیں دیتے ہو کیا مر گئے بھائی؟ آواز کے ساتھ ان کی بھی آواز یہ آئی، آقا میرے جلد آؤ کہاں دیر لگائی؟ مشکل سے بلند اتنی بھی آواز ہوئی ہے، اب موت کی ہچکی ہمیں آغاز ہوئی ہے۔ بس جیسی میرے مولا تک یہ خبر پہنچی عباس گر گئے۔ میرے سننے والے، میرے رونے والے مجھے بتائیں، جو بھی شہید گرا ہے سواری سے، یا اس نے سلام کیا یا اس نے مدد کے لیے پکارا؟ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، میں مقتل سنا رہا ہوں آپ کو، مقتل سنا رہا ہوں، جس کے دانتوں میں جناب سکینہ کے مشکیزے کا تسمہ تھا، جس نے مشک سکینہ کو اتنا سنبھالا تھا، جب وہ اپنی سواری سے گرا، جب وہ تو بول نہیں سکتا تھا، حسین عباس گر گئے۔ معلوم ہے کس نے بتایا؟ مقتل میں لکھا ہے، اور جیسی عباس سواری سے گرے، کربلا میں ایک آواز آئی، حسین کیا گر گیا؟ فاطمہ میدان۔ فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، فاطمہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، آواز حسین میرا بیٹا گر گیا۔ کس طرح چلے امام حسین؟ میدان کربلا میں چلے، کمر کو پکڑ لیا، یہ کہتے ہوئے چلے الآن انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ میں بھی مسائل پڑھوں گا، میں مسائل پڑھوں گا، لیکن جب میں کہوں گا کہ علم چلا خیام حسینی کی طرف، آپ علم کی زیارت کر لیجئے گا، علم برآمد ہو جائے گا۔ امام نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یہ کہہ کے چلے میدان کربلا میں آئے۔ مقتل نے لکھا زمین پر جھکے، کچھ اٹھایا، عباس کا کٹا ہوا بازو تھا، اسے لبوں سے لگایا، پھر آگے بڑھے، دوسرا بازو اٹھایا، اسے لبوں سے لگا۔ یہی دو بازو کل عباس کے شفاعت کریں گے میدان محشر میں، یہی دو بازو کل عباس کے شفاعت کریں گے، جو آج حسین نے سرزمین کربلا پہ اٹھا لیے۔ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد سنیں گے کیا ہوا۔ بازو لیے ہوئے حسین چلے، کیا دیکھا؟ برابر کا بھائی زمین پر گرا ہوا، حسین زمین پر بیٹھ گئے، عباس کا سر گود میں رکھ لیا، عباس کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھا۔ منظر سنے کہ مقتل نے کیا لکھا؟ مقتل کہتے ہیں ایک آنکھ میں تیر تھا، دوسری آنکھ میں خون تھا۔ ارے عباس جیسا شجاع، تیر آنکھ میں کیوں رک گیا؟ معلوم ہے تیر آنکھ میں کیوں رک گیا؟ جب کسی شقی نے تیر مارا تو بازو تو تھے نہیں، کیا کیا عباس نے؟ اپنے سر کو جھکایا، تیر دونوں گھٹنوں میں رکھا، اپنا سر کھینچنا چاہتے تھے، کسی نے سر پہ گرز مار، ایسے شک ہو جیسے علی کا مسجد کوفہ، جیسے علی کا مسجد کوفہ میں ہو، عباس زمین پر کسی نے حضرت عباس کے مسائل پڑھے،
کسی نے حضرت عباس کے مسائل پڑھے، بڑا گریا ہوا. جب وہ ذاکر رات کو آ کے سویا تو کسی نے خواب میں آ کے کہا تو نے میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھے؟ اس نے کہا بہت مسائل پڑھے، بہت گریا ہوا. جب اس نے کہا نا سنے بہت گریا ہوا تو بس ایک جملہ کہا، یہ گھبرا کے اٹھ کے رونے لگا اور اس کے بعد یہ وقت آذان تک روتا رہا. معلوم ہے آواز کیا آئی کہ تو نے میرے بیٹے عباس کے مسائل نہیں پڑھے؟ کہ بہت بڑے گریا ہوا. کہ یہ بتا تو نے کہاں پڑھا؟ میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا؟ اس لیے کہ جو بھی گرتا تھا بازوؤں کا سہارا لیتا، بازو نہ وہ کیسے زمین پر اجرکم اللہ. میرے مولا نے سر اٹھا کے گود میں رکھا، ایک ہاتھ میں تیر تھا، دوسری ہاتھ میں خون تھا. پتہ ہے کیا کیا امام علی مقام نے؟ ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے چہرے سے مٹی کو ہٹانے لگے اور ہٹا کے کہا عباس، عباس حسین آئے ہیں. بس یہ کہنا تھا ایک مرتبہ لبھنے لگے. یہ کیسے ممکن ہے آقا کہے غلام نہ بھولے؟ بات ہونے لگی عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. آقا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، دنیا سے جا رہا ہوں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں مولا. لیکن سنیں گے مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے. اگر بازو ہوتے جسارت نہ کرتا. میرے مولا نے ابا کا تحمل لیا. عباس کی آنکھ صاف کی جس میں خون تھا. ایک مرتبہ غلام نے آقا کو دیکھا، غلام نے آقا کو دیکھا. بس ایک مرتبہ بات دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے کیا کیا حضرت عباس نے؟ سر گود میں تھا، زمین پر گرا دیا. میرے مولا نے اٹھایا ایسے کر کے گود میں رکھا. عباس سر گرانا چاہتے تھے. امام نے روک کر کہا عباس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ عباس کا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ جملہ سنے بختر کا ایک آواز ہے نہیں مولا تکلیف تو کوئی نہیں ہے آقا. عباس پھر سر پوچھ سے کیوں گرا رہے ہو؟ مولا سر اس لیے گرا رہا ہو، صبح سے لے کے اب تک میں نے دیکھا جو بھی میدان کربلا میں گرا سب کے سر آپ کی گود میں تھے. صبح سے لے کے اب تک جو بھی گرا مولا سب کے سر آپ کی گود. اب میرا سر آپ کی گود میں ہے. مولا سوچ رہا تھا جب آپ اپنی سواری سے گریں گے آپ کا سر کو جب نہیں آواز آئی ابا میری ماں حسین سرے عباس آتا ہے، سرے عباس آتا ہے. کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو بیویوں چادر. سرے عباس آتا ہے. یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا تھا. کھلا
झूमूंगी संभाले सर कोई ओनो मोहम्मद के यहाँ आकर सरे अब्बास आता है कहाँ ज़ैनब ने ये रोकर संभालो बीबियों चादर सरे अब्बास आता है कहाँ ज़ैनब ने ये रोकर संभालो बीबियों चादर सरे अब्बास आता है मिला पानी उसे पूछा तो क्या बतलाएगी ज़ैनब भला उसकी भतीजी को कहाँ से लाएगी ज़ैनब निगाहें उसकी ढूंढेगी सकीना को यहाँ कर सरे अब्बास आता है कहाँ ज़ैनब ने ये रोकर संभालो बीबियों चादर सरे अब्बास आता है कहाँ ज़ैनब ने ये रोकर संभालो बीबियों चादर सरे अब्बास आता है अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है शबीर की मजलिस में अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है सर पीटती है ज़हरा सर पीटती है ज़हरा एक हाश्र का आलम है अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है शबीर की मजलिस में अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है अब्बास का मातम है शह कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है शह कहते थे ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है ज़ैनब से क्या आलम गुर्बत है तन्हाई जफाएं हैं तन्हाई जफाएं हैं मुनीस है न हमदम है अब्बास का मातम है
कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से टूटी है कमर ज़ैनब इस दाग जुदाई से नाले कर सर पीटो नाले कर सर पीटो भाई का मेरे गम है कम है करते हैं कभी मातम पढ़ते हैं कभी नोहा करते हैं कभी मातम पढ़ते हैं कभी नोहा फरजान के पैगंबर पर फरजान के पैगंबर पर एक यास का शबीर की मजलिस में कम है ज़ैनब तेरे भाई के बेवक्त बिछड़ने से ज़ैनब तेरे भाई के बेवक्त बिछड़ने से हम हो गए बेबाजू हम हो दिल साथ से पुरगम है कम है वो शेर गया मारा जो साहब का निगहबा था वो शेर गया मारा जो साहब का निगहबा था वो शेर गया मारा जो साहब का निगहबा था ज़ैनब तेरी चादर का ज़ैनब तेरी चादर का अपना मुसल्लम है समझाओ सकीना को वो नाम से न मर जाए समझाओ सकीना को वो नाम से न मर जाए अब्बास की फुरकत में अब्बास
علی اکبر کو اب کیسے اٹھائیں گے لاش علی اکبر کو
پر سایہ فکن ہے بی بی زینب کی رضا، اور وفاؤں کی نشانی ہے علامہ عباس کا، ہے کہا حق سے جدا، ہے کہا حق سے جدا، عباس زینب اور حسین۔ بس یہی جائے اما ہے سایہ دیوار ہے، بس یہی جائے اما ہے سایہ دیوار ہے، داستان کربلا کے مرکزی کردار ہے، دین کے مشکل کشا، دین کے عباس زینب اور حسین۔ لکھنے والوں نے کتابوں میں دیا ہے یہ بیان، لکھنے والوں نے کتابوں میں دیا ہے یہ بیان، مٹ گئی ہوتی شریعت کرنا ہوتے پاسبان، دلبران مرتضیٰ، دلبران مرتضیٰ، عباس زینب اور حسین۔ بھائی پہ زینب نے صدقے کر دیے دونوں بسر، بھائی پہ زینب نے صدقے کر دیے دونوں بسر، کر دیے غازی نے قربان دونوں ہاتھ ایک مشق پر، کر گئے کیسی وفا، کر گئے کیسی وفا، عباس زینب اور حسین۔ روزہ شبیر و زینب یا حرام عباس کا، روزہ شبیر و زینب یا حرام عباس کا، ان کی چوکھٹ سے ہی ملتی ہے مریضوں کو شفا، بانٹتے ہیں بس شفا، بانٹتے ہیں عباس زینب اور حسین۔ اے عزادارو بتاؤ کیا تمہیں کچھ یاد ہے، اے عزادارو بتاؤ کیا تمہیں کچھ یاد ہے، چار لوگوں کی بدولت کربلا آباد ہے، اور وہ ہے زین العباد، اور وہ ہے زین العباد، عباس زینب اور حسین۔ عباس
غم پر ہے رضا بھی اور مظہر عابدی، فرش غم پر ہے رضا بھی اور مظہر عابدی، کھاتے ہیں اس در کی روٹی کر کے ان کی نوکری،